بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل دینے کا طریقہ: جس تختے پر غسل دیا جائے پہلے اس کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ لوبان وغیرہ کی دھونی دے لیں، پھر اس پر میت کو قبلے کی طرف رخ کر کے یا جیسے بھی آسان ہو لٹایا جائے۔ اس کے بعد میت کے بدن کے کپڑے چاک کر لیں، یعنی کہ پھاڑ کر نکال لیں، جیسا بھی سہولت ہو اس طرح سے نکال لیں، چاہے وہ قینچی سے کاٹ کر نکالے، بلیڈ سے کاٹ کر نکالے، اور ایک تہبند اس کے سطر پر ڈال کر، یعنی کہ اس کے ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک تہبند یعنی کوئی کپڑا ہے وہ اس کے بدن پر ڈال دے، بدن کے کپڑے اتار لے۔ یہ تہبند موٹے کپڑے کا ناف سے لے کر پنڈلی تک ہونا چاہیے تاکہ بھیگنے کے بعد سطر نظر نہ آئے۔ پھر بائیں ہاتھ میں دستانے پہن کر میت کو استنجا کرائے، اس کے بعد وضو کرائے، اور وضو میں نہ کلی کرائے، نہ ناک میں پانی ڈالا جائے اور نہ گٹوں تک ہاتھ دھوئے جائے، بلکہ البتہ کوئی کپڑا یا روئی وغیرہ انگلی پر لپیٹ کر تر کر کے بھگو کے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دیں۔ پھر اسی طرح ناک کے سوراخوں کو بھی صاف کر دیں، خاص کر اگر میت ناپاک ہو یا حائضہ ہو تو منہ اور ناک پر انگلی پھیرنے کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد ناک، منہ اور کانوں کے سوراخوں میں روئی رکھ دیں تاکہ غسل کراتے ہوئے پانی اندر نہ جائے۔ وضو کرانے کے بعد داڑھی و سر کے بالوں کو صابن وغیرہ سے خوب اچھی طرح دھوئیں۔ پھر مرد کو بائیں کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں میں پکا ہوا سادہ نیم گرم پانی دائیں کروٹ پر خوب اچھی طرح 3 مرتبہ نیچے سے اوپر تک بہا دیں تاکہ بائیں کروٹ کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر اچھی طرح بائیں کروٹ پر سر سے پیر تک 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے، پانی دائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ نیز پانی ڈالتے وقت بدن کو بھی آہستہ آہستہ ملا جائے، اگر میسر ہو تو صابن بھی استعمال کریں۔ اس کے بعد میت کو ذرا بٹھانے کے قریب کر دیں اور پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملیں اور دبائیں۔ اگر کچھ نجاست نکلے، کچھ ناپاکی نکلے تو صرف اس کو پوچھ کر دھو ڈالیں، وضو اور غسل دوبارہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو بائیں کروٹ پر لٹا کر کافور ملا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ ڈالیں، پھر سارے بدن کو تولیہ وغیرہ سے پونچھ دیا جائے۔ میت پر 1 مرتبہ پانی ڈالنا واجب ہے۔ مذکورہ طریقہ مسنون ہے جو اوپر بیان ہوا۔ اگر کوئی اس طرح نہ نہلائے بلکہ سارے بدن پر صرف 1 مرتبہ پانی بہا دے تب بھی واجب والا غسل ہو جائے گا۔ استنجا دستانے پہن کر کرائے۔ میت کو استنجا دستانے پہن کر کرانا ضروری ہے، کیونکہ جس جگہ کوئی زندگی میں ہاتھ لگانا اور دیکھنا جائز نہیں، مرنے کے بعد بھی اس جگہ کو بلا دستانے پہنے ہاتھ لگانا اور دیکھنا جائز نہیں۔ اگر دستانہ نہیں ہے تو ہاتھ میں کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ کر پھر کرائے۔ غسل دینے والے کے لیے بعد میں غسل کرنا مستحب ہے۔ میت کو غسل دینے والے کے لیے مستحب ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد خود بھی غسل کر لے، البتہ اس کے لیے غسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ خنثی کو غسل کون دے؟ اگر خنثی مشکل میت بالغ یا مراہق ہو تو اس کو غسل نہیں دیں گے بلکہ صرف تیمم کرائیں گے۔ البتہ اگر نابالغ ہو تو اس کا حکم چھوٹے بچوں اور بچی کے مانند ہے، یعنی اس کو مرد یا عورت کوئی بھی غسل دے سکتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد مر جائے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس میں زندگی کے آثار پائے گئے تو اس پر انتقال کے بعد زندوں کے احکام جاری ہوں گے، یعنی زندہ بچوں کو جس طرح ہم نہلاتے ہیں تو اس طرح اس کو بھی نہلانا، کفنانا، پھر دفنانا، یعنی اس کا نام رکھا جائے گا، غسل دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور وراثت وغیرہ جاری ہوگی، یعنی اگر وہ وراثت کا مستحق ہے تو وہ بھی اس کو ملے گا۔ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا۔ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوا یعنی پیدائش کے بعد اس میں زندگی کے آثار بالکل نہیں پائے گئے تو نہ تو اس کا نام رکھا جائے گا اور نہ ہی اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بلکہ اس کو غسل دے کر ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔